ولا یرید بکم العسر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ جل جلالہ کی ذات کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے ہمارا انتخاب فرمایا اور پھر دین اسلام کی نشر کے لیے، معاملہ فہمی کے اصولوں کے ادراک کے لیے، اور پھر مدرکات کو بہتر طریقے سے ابلاغ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کیے ہوئے علوم اور فنون کے بڑھانے کے لیے اس نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ اس کی ذات کا کرم ہے، ورنہ بہت سے لوگ پھر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس شعبے میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس دور دراز کے سفر کو، قرب و جوار کے سفر کو جو آپ نے طے کیا اور تخصص فی الفقہ کے شعبہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ رب العزت امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو علم اور عمل کی دنیا میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والوں کو، ذوق اور سرور کے ساتھ آگے پیش رفت کرنے والوں کو بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ ادراک عطا فرمائے کہ جس پر سرور کونین ہادی ثقلین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کی مہر لگی ہوئی ہو۔ آج فتویٰ کے حوالہ سے جو معلومات پیش کرنا مقصود ہے، فتویٰ کیا ہے، فتویٰ کے اصول کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ فتویٰ میں بنیادی رکن وہ کیا ہے۔ یہ چند ایک امور ہیں، کچھ ذیلی باتیں ہوں گی۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ میں بہت کچھ ایسی چیزیں آپ کو پیش کر رہا ہوں جو پہلے کبھی آپ نے سنی نہیں ہیں، میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جتنی دیر ہم اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ اچھی پیش رفت ضرور ہوگی۔ فتویٰ کیا ہے؟ اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے کاغذوں کو، اگر آپ اپنے قلم کو استعمال کریں گے تو یہ آخر میں اگر آپ سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے کہ یہ کیا کہا گیا ہے تو آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ فتویٰ کیا ہے؟ الفتویٰ، الفتیہ، الجواب عما یشکل من الاحکام، بھی بہت سے احکام ہیں چونکہ بنیادی چیز ہے عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود اور عقوبات۔ پوری قرآن و سنت کو آپ رٹولیں تو ہمیں یہ چیزیں جتنے علوم ہیں یہاں 5 چیزوں میں منحصر ہمیں ملتے ہیں: عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود اور عقوبات۔ تو فتویٰ کیا ہے؟ اور فتویٰ وہ ہے جو ان 5 کے اندر دائر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک صحبت، ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ عقائد میں ہو، خواہ وہ اعمال میں ہو، اخلاقیات میں ہو۔ وہ جو مشکل پیدا ہوتی ہے اس کا جو جواب دیا جاتا ہے
اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ مشکل سوالات، مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان کا جو قرآن و سنت کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں وہ جو قیاس کو حرکت میں لاتے ہوئے جو جواب دیا جاتا ہے، اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں استفتیت، میں نے فتویٰ کا حصول کیا، فافتانی، اور اس سے مجھے یہ مشکل مسئلہ کا حل بتا دیا۔ اور یہ بات المفردات میں شیخ راغب اصفہانی وہ فتویٰ کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ بات کا ہوا کہ مشکل معاملات جب درپیش ہوں، خواہ وہ کسی بھی محکمے میں ہوں، عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات، ان سب میں جو مشکل چیز ہے اس کو پورے دلائل کے ساتھ جب ہم پیش کرتے ہیں تو اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ ایک بات ابن منظور وہ بھی لسان العرب میں لکھتے ہیں، الفتیہ تبیین المشکل، جو مشکل چیز ہے، جو مشقت میں ڈالنے والی ہے، اس کو ظاہر کرنا۔ تبیین المشکل من الاحکام اصلہ من الفتح، یہ جو فتویٰ ہے، یہ فتح نوجوان جسے کہا جاتا ہے، فتویٰ اور فتح، یہ جیسے نوجوان، اب ذرا غور کر، جیسے نوجوان کبھی ڈٹ جاتا ہے، بس پھر وہ نوجوان ڈٹ ہی جاتا ہے، یہ میدان نہیں چھوڑتا، کہتا آ جائیں میدان میں۔ اسی طرح سے جو مشکل مسائل ہیں ان کا حل کوئی مفتی پیش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھی یہ ہے میرے دلائل، میں نے قرآن مقدس میں لیا، اسے احادیث نبویہ سے لیا، اجماع امت سے قیاس سے لیا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے وہ اس طرح سے کھڑا ہوا ہے جیسے میدان میں ایک جوان شخص کھڑا ہوتا ہے، جیسے جوان پیچھے نہیں ہٹتا، اس طرح سے وہ کہتے ہیں میرے دلائل وہ ہیں جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہے تو آئے میدان میں لا۔ یہ ہے فتویٰ۔ اور ڈھیلی ڈھیلی سی تحریر، پھس پھسا سا کام، معمولی سی چیزیں، استدلالات، یہ فتویٰ نہیں کہلاتے۔ فتویٰ وہ ہے جو ٹھوس قسم کا ہو۔ اور ایک تصویر ذرا سامنے لے کر آگے بڑھیے، فتویٰ وہ ہے جیسے فتاوی رضویہ، اور آج بھی فتاوی رضویہ جیسے نوجوان فتح، جیسے نوجوان میدان میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی ہے مائی کا لال آئے، میرے اللہ حضرت کا فتویٰ یوں ہی کھڑا ہے میدان کے اندر، ہے کوئی مائی کا لال جو اس طرح کا استدلال لائے؟ یہ ہے فتاوی۔ اور جتنے فتاوی آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ ذی شعور لوگ ہیں، کتنے فتاوی ہیں۔ اور جو عظیم المرتبت شخصیت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو کچھ استدلالات کا انبار مخلوق خدا کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو پیش کیا ہے، ابھی تک وہ میدان میں کھڑا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے۔ جس کسی کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں تو لائے۔ اور اختلاف رائے تو خیر آخر تک چلتا ہے اور چلتا بھی رہے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اختلاف رائے کرنے کے ساتھ یہ بھی نہیں کہ بندہ کوئی گستاخ ہو جاتا ہے۔ تو فتویٰ کیا ہوا؟ الفتیہ تبیین المشکل من الاحکام، اصلہ من الفتح، یہ فتح ہوا الشاب، یہ نوجوان، اسے کہا جاتا ہے فتح۔ اور بالکل اسی طرح سے جو شخص دینی معلومات کو، جو مشکل سوال پیدا ہوا اور دینی معلومات کو اب اخذ کرتا ہے، کبھی قرآن سے، کبھی احادیث سے، کبھی اجماع امت سے، کبھی قیاس دوڑا رہا ہے، وہ استدلالات کر رہا ہے، لوگوں کے مفکرین کے فکروں کو سامنے لا رہا ہے، آراء کو پیش نظر رکھ رہا ہے۔ اب یہ بندہ ایک ایسی تحریر کا پیش کرتا ہے، وہ لے کر
اب پھر وہ معاشرے کو دے دیتا ہے۔ پہلے تو خالی کاغذات پر ہوتا تھا، آج کل تو ماشاءاللہ وہ کیا فیس بک، کیا یہاں پر یہ چیزیں، اور ان پر بھی آدمی وہ دے دیتا ہے۔ واٹس ایپ، اس پر بڑا کام چل رہا ہے، ہمارے بہت سے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ مگر اصل فتویٰ یہ ہے کہ بندے کے استدلالات اتنے مضبوط ہوں کہ جس طرح سے نوجوان میدان عمل میں آ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں اب میدان میں آ گیا ہوں، کوئی ہے تو آئے، بالکل اسی طرح سے مفتی فتویٰ دینے والا، فتویٰ وہ ایسی تحریر ہوتی ہے، ایسی تحریر ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ سب کے سب انسانوں کے لیے ایک مشکل مسئلہ کا اظہار قرآن و سنت کی اجماع امت کی روشنی میں جو اظہار کیا جاتا ہے اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے فتویٰ۔ اور جو لطیف بات میں کہتا ہوں کہ اس کے سننے کے بعد بھی مفتی جھوم جاتا ہے، میرا یہ مقام، میرا انتخاب رب ذوالجلال نے اس کام کے لیے کیا ہے۔ اور یہ بات امام شاطبی المفردات، اور میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ آج کل تو اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے غالباً دیال سنگھ لائبریری سے، اس کا 2 جلدوں کے اندر، یہ کتاب ضرور پڑھیں، الموافقات۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انہوں نے بہت سے مسائل کا حل دیا۔ وہ فرماتے ہیں المفتی قائم فی الامت مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مفتی بندہ اپنی قسمت پر کیوں نہ جھومے، وہ کیوں نہ جھومے جب اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ تیرا کسی بندے کو بھی تیرا یہ سٹیٹس ہے، بھئی تیرا 13واں 14واں گریڈ ہے، 15واں گریڈ ہے، 16واں گریڈ ہے، 21واں گریڈ کا تو ماہر بندہ ہے، 22واں گریڈ ہے، اور جو مفتی ہے اس کا گریڈ کون سا ہے؟ جس گریڈ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں امام شاطبی نے اس کا اعلان کیا، المفتی قائم فی الامت مقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی وہ محقق ہے، مفتی وہ محدث ہے، مفتی وہ مفسر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ پر معاشرے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام، یہ چھوٹا مقام ہے کیا؟ یہ معمولی مقام؟ یہ قائم مقام مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قائم مقام۔ اور پھر پیار سے یہ کہتا ہوں، جو بندہ ہو قائم مقام مصطفیٰ اور پھر اس کی داڑھی شریف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس داڑھی کی طرح نہ ہو، یہ کیسا قائم مقام ہے؟ اس کے سر پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عنایات کی جو پگڑی ہے وہ نہ ہو، یہ کیسا قائم مقام ہے؟ شلوار اس کی تہمد اس کا ٹخنوں سے اوپر نہ ہو، یہ کیسا قائم مقام ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب قائم مقامی کا حق ادا کرنا ہے تو پھر وضاقتہ یوں کریں، حتیٰ یقولوا مجنون۔ جب لوگ کسی مفتی کو دیکھیں وضاقتہ انداز، چال ڈال، اس کا انداز گفتگو، اور پھر وہ عنایات ربانی کے سامنے اس کا اپنے آپ کو خمیدہ کر دینا، عنایات مصطفی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس سطح کا ہو کہ دیکھنے والے اسے کہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ بس جب لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، مستانہ ہو گیا ہے، پروانہ ہو گیا ہے، وہ اسے کچھ اور طریقے سے سوچنا ہی نہیں آتا۔ جب دیکھتا ہے بات کرتا ہے، بھئی قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے، بھئی یہ تو دیوانہ ہی ہو گیا ہے، بس سمجھ لینا بات بن گئی ہے، بات بن گئی ہے۔ جب تک کوئی آپ کو دیوانہ نہیں کہتا سمجھ لینا کہ بھئی آپ اس طرف جا تو رہے ہیں، مگر لطف اسی وقت آئے گا جب زبانوں پہ آ جائے یار اس کی وضاحت کرتا،
اس کا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الا انبئکم من اخیارکم، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہتر بندہ کون ہے؟ عرض کہ حضور بسم اللہ۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا، جب انہیں دیکھا جائے، ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کی وضاقتہ کو دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ ایک مفتی کو کیسے ہونا چاہیے؟ بڑے پیار سے کہتا ہوں، خالی جو ٹوپی والے ہیں میں ان کے بھی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اپنی وضاقتہ، اپنا انداز، اپنی چال ڈھال مجھے آپ کو اس انداز میں، چونکہ یہ مفتی وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معاشرے کے اندر قائم مقام ہے، تو تجھے دیکھ کر رب یاد نہ آئے؟ مفتی صاحب، مفتی صاحب آپ کو دیکھ کر کائنات کے آقا کی کالی کملی یاد نہ آئے؟ مفتی صاحب آپ کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کی چال اور ڈھال یاد نہ آئے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ایک مفتی ہے، کیونکہ مفتی ہے کون؟ المفتی قائم فی الامت مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قائم مقام ہوا کرتا۔ لأن العلماء ورثۃ الانبیاء، امام شاطبی فرماتے ہیں چونکہ جو علماء ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا۔ مفتی صاحب یہاں پر ہو بندہ مفتی بھی ہو۔ میں ایک اور عرض کرتا ہوں شاید، اگر ایک آدمی نہر میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، ویسے چھوٹے نہر میں نہانا چاہیے، بڑی میں نہیں نہانا چاہیے، آج کل تو ویسے تالاب بھی بن چکے ہیں، جس کو شوق ہو بھی صحیح تو گہرے پانی میں نہ جائیں، کئی اندیشے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک نہر کے ایک کنارے سے جب جاتے ہیں دوسرے کنارے کی طرف تو پہلے کنارے کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرا کنارہ تب ملتا ہے، دوسرا کنارہ تب ملتا ہے۔ چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بلیا رب دا کی پانا، بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا۔ تو مفتی کے لیے یہ پہلا کنارہ، بھئی دنیا کے دھندوں کے لیے تھوڑی مخلوق ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے رقم کے گننے سے فرصت ہی نہیں ملتی، کتنے لوگ ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے ہونا تو پھر تو راستہ اور ہے، راستہ اور ہے۔ جیسے انہیں رقم گننے میں فرصت نہیں ملتی، تو مفتی وہ ہوتا ہے کہ جسے قرآنی دلائل کو گنتا چلا جاتا ہے، نبوی اداؤں کو گنتا چلا جاتا ہے، تحریر کرتا چلا جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام۔ پہلا کنارہ چھوڑنا پڑے گا، پہلا کنارہ چھوڑنا پڑے گا، پھر دوسرا کنارہ پھر ملے۔ تحقیق کا جو کنارہ ہے وہ سطحی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، سنی سنائی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے جو باتیں کی اسے چھوڑ کر تحقیق کے میدان میں داخل ہو کر دیکھا جائے گا کہ میرے رب کی منشا کیا ہے۔ اور پھر یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہاں پر وہ مسائل کیا ہیں۔ دیکھیں اس موقع پر یہ بات بھی پیش نظر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، سارے مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، وخیر خلقہ انفعہم لعیالہ، اور بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، سائنسدان اسے ٹی وی بنا دیا، بھئی یہ کس نے بتانا ہے کہ ٹی وی کا کون سا پروگرام دیکھنا ہے کون سا نہیں دیکھنا؟ وہ آپ نے بتانا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو مفتی ہوتا ہے یہ دین کا سائنسدان ہوتا ہے، یہ بھی سائنسدان ہے، وہ سائنسدان ہے تو یہ بھی سائنسدان ہے۔ اس سائنسدان کا کام ہے کہ چیز کو بنانا،
اور اس سائنسدان کا کام ہے کسی چیز کو بتانا. وہ بناتا ہے، یہ بتاتا ہے. تو کیا چھوٹا کام ہے اس کا؟ بہت بڑا کام، اور یہ دین کا سائنسدان ہے. اور دیکھیے اللہ جل جلالہ نے فتویٰ کے حوالہ سے جو بندوں کو مقام دیا، پہلے مفتی اسلام کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. بلکہ تھوڑا سا اگر اور قرآن مقدس کو اگر دیکھا جائے، یستفتونک، مفتی یہاں پر مفتی رب ذوالجلال کی ذات، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ عطا کرتا ہے. تو پہلا مفتی تو پھر رب ذوالجلال کی ذات. یعنی یہ کام، اور میں سمجھتا ہوں کہ کام جو اس کا ہے، کام جو رب کا ہے، تو یہ اس کی ذات کا کرم ہے کہ اس نے اپنا کام آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں ہی جگہ عطا فرما دی ہے. اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، جامع مسجد اولیاء جامعہ افریدیہ میں بیٹھے ہیں. ورنہ اپنے گھر میں کون داخل ہونے دیتا ہے بھائی؟ اپنے گھر میں کون داخل ہونے دیتا ہے؟ تو ورنہ کہ یہاں پر بہت سی اس میں قرآن مقدس میں افتاء کے حوالہ سے وہاں پر کئی سیغوں کے ساتھ اس کا استعمال ہوا. سب سے پہلے انسانوں میں سے جو مفتی بنے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفتی. حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرہ کے اندر افتاء کو آگے بڑھانے والے. حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفتی. حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب بہت بڑے مفتی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفتی ہیں. اب ان کے فتوے، صحابہ کرام میں سے اور بھی مفتی تھے. تقریباً بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 130 صحابہ، 130 صحابہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. اور ان میں سے مشہور مفتی وہ ہیں جن کے میں نے ذکر کیا نام. اور ان کے علاوہ 130 صحابہ کرام وہ مسند افتاء پر فائز تھے، لوگوں سے استفسار کیا کرتے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کا احسان اور کرم ہے کہ یہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کشتی کے سوار ہیں، حضور کی ذات کی مہربانی ہے، رب کا کرم ہے کہ ہمیں بھی اسی کشتی میں وہ سوار فرما رہا ہے. جو اس کی ذات کا کرم ہے. حضور میں آپ کی پیاری پیاری سنت کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہاں بھی تجھے دستیابی نہ ہو، تم نہ پاؤ، یہ نہیں کہ اس کے اندر ہوگا نہیں، اگر تمہیں دستیابی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ حضور اجتہد برأیی، حضور میں اپنی رائے کے مطابق چلوں گا. ولا آلو، اور مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو میں نے رائے قائم کرنی ہے وہ بھی تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے. مجھے کیا پریشانی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو انہوں نے معاملہ سمجھا، جو قرآن مقدس کو سمجھا، احادیث نبویہ کو سمجھا، ہم آپ کی اقتداء میں چلتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا سمجھا. اور آپ نے ایسا بھی ہمیں پابند نہیں کیا کہ میں جو بات کہہ دیتا ہوں میری بات قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو تو تم نے ماننی، نہ، بلکہ آپ نے تو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ میں تمہیں جو کہتا ہوں اگر میرے کہے پر بھی تمہیں کوئی ایسی روایت دستیاب ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کر لینا. یہ جو تقلید ہے یہ اندھی تقلید نہیں، یہ بصارت والی تقلید ہے، یہ بصیرت والی تقلید ہے. اور ہم اس طریقے سے
جب آگے بڑھتے بھی ہیں کتنے اختلافات ہیں جو اہل سنت کے ہی اپنے علماء کے ساتھ اختلافات، اور یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ یہاں پر یہ سلسلہ اسی طرح سے علمی سلسلہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات پیش حضرت امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ استدلال کا میرا طریقہ، اب دیکھیے نمبر 1 قرآن مقدس، اور آج کل تو قرآن مقدس اور بھی زیادہ سمجھنا آسان ہو گیا، جو لوگ اچھی طرح سے اپنا موبائل آپریٹ کرنا جانتے ہیں، جو کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا جانتے ہیں، بہترین طریقہ سے ایک عنوان لکھ دیتے ہیں، ایک آیت لکھ دیتے ہیں، ایک کلمہ لکھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سامنے سب چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، کسی نے کسی کے لیے بھی ایجاد کیا ہو، مگر قرآن مقدس کی آیات تلاش کرنے میں ہمیں بڑی آسانی رہ جاتی ہے۔ نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پاک، کہ آپ کا جو روایات ملتی ہیں اس میں طریقہ کیا ہے، ایک ہے حدیث ایک ہے سنت، اس میں فرق کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پاک، اور یہ بھی آج کل کمپیوٹر پر اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ پہلے جب میں صحیح مسلم پڑھایا کرتا تو بچوں کو میں لے جاتا لائبریری میں، تو وہاں پر جا کر تقریباً ایک حدیث تلاش کرتے کرتے اسماء الرجال میں ایک ایک نام لکھتے، وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ بتایا جائے، اویئرنیس دی جائے۔ پھر جب سافٹ ویئر آ گیا کہ وہاں پر یہ ان جو رجال ہیں ان کے مقامات کیا ہیں، وہ کس ٹائپ کے ہیں، کس مقام کے ہیں، وہ مولانا ندیم صاحب نے اسے سافٹ ویئر کو آگے جب ہمیں بیان کرنا شروع کیا، پھر میں آج کل ان کے پاس بھیجتا ہوں، جب اب یہ کیا کرتے ہیں، کام ہی ریڈی میڈ ہو گیا، 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ، 10 منٹ زیادہ ہے، 5 منٹ کے اندر جس سے ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا کر تلاش کرتے، بھئی یہ آدمی کیسا ہے، اسماء الرجال کی وہ کتاب نکالو، وہ نکالو، وہ نکالو، وہ ہم لکھتے 2-3 گھنٹے لگ جاتے ایک روایت پر، وہ 5 منٹ میں سارے کا سارا مسئلہ حل کر کے بچے کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ تو میں یہ کہوں گا افتاء کے میدان میں یہ بات بھی آپ آگے ضرور بڑھائیں کہ جنہیں یہ سرچ کرنا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جنہیں نہیں کرنا آتا وہ کسی نہ کسی ساتھی سے وہ اس بات کو لے۔ مفتی علی عمران فریدی صاحب آپ سے باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں، اب دیکھیں یہ جو آپ کو چیزیں پیش کرتے ہیں اس سے مجھے محسوس ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو ٹیلی فون آپریٹ کرنا اللہ کے فضل و کرم سے، واٹس ایپ پر پیغامات دینا، دوسرے تیسرے چیزیں وہ آپ کے لیے آسان ہے۔ تو کسی بھی مفتی کے لیے آج ضروری ہے کہ وہاں پر وہ فقہ کی کتابوں کا موجود سافٹ ویئر ہے، وہ آپ ضرور اپنے پاس محفوظ کریں، اس کے ذریعہ سے جیسے کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کرام کے ارشادات عالیہ، شیخ سرخسی فرماتے ہیں اگر صحابہ کے اقوال مختلف ہوں تو ان میں سے دیکھا جائے کہ کون سا قول احسن بذات ہی، احسن بذات ہی یعنی جو قول وہ قرآن و سنت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے اس کو لے لیا جائے۔ اچھا، تو اگر یہ مسئلہ مرویات صحابہ میں ہمیں دستیاب نہ ہو سکے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر مفتی اپنی رائے کو تحریک دینا شروع کرے، مگر اپنے طور پر نہیں کہ یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، یہاں پر وہ اپنی رائے قائم کرنے کے لیے وہ فقہاء کی رہنمائی میں چلے کہ فقہاء کرام نے کیا فرمایا۔ دیکھیے اب تک جو سلسلہ
قرآن مقدس ہے، سنت نبوی ہے، صحابہ کرام کی اقوال ہیں، دستیابی نہیں ہو رہی، اپنی رائے، مگر اپنی رائے نہیں، وہ دیکھیں یہاں پر فقہائے کرام نے کیا فرمایا، ان کے اختیار کیا جائے۔ اگر کوئی واضح دستیابی نہیں ہو رہی تو وہاں پر دیکھا جائے فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، تو ان میں سے احسن قول جو قرآن و سنت، صحابہ کرام کے ارشادات فرمودات، ان کے قریب قریب کون سا قول بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ دستیابی نہ ہو تو تھوڑا سا آگے بڑھے، جو مبتلا بھی بندہ ہے، اب جو بندہ ابتلا میں ہے وہ اپنے فکر کو، قوت عقلیہ کو دوڑائے کہ یہ اتنے افراد ہیں، ان میں سے بہتر کون قول کر رہا ہے۔ مگر ہر بندے کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ پھر آخر میں اپنے علاقے کا کوئی ایسا بندہ جو عالم ہو، زیادہ جاننے والا ہو، تو اس کے پاس چلا جائے۔ کسی نہ کسی کو ساتھ تو رابطہ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا پڑے گا، اسے عالم کی بات کو سمجھنا کہہ لیجئے یا اس کو تقلید کہہ لیجئے، نام جو بھی آپ لے لیں، نام جو بھی آپ لے لیں، بھائی کسی نہ کسی کے ساتھ تو رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کرتے، یہ تو تقلید بن جائے گی۔ چلو آج خود کچھ نہ کچھ پیش رفت کرو۔ اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اپنے علاقے کے عالم دین سے تو پوچھو۔ جب وہ کسی سے پوچھے گا تو کیا یہ کسی کی پیروی نہیں کر رہا؟ یہ خام خواہ ایک تانا ہے کہ یہاں پر بھی کسی کی تقلید جو ناجائز۔ بھائی جو بندہ کہتا ہے بھائی میں قرآن مقدس کے مطابق تمہیں لے کر چل رہا ہوں، بھائی اس کے پیچھے چلو۔ جو کہتا ہے میں احادیث نبویہ کی روشنی میں لے کر تمہیں چل رہا ہوں، بھائی اس کے پیچھے چلو۔ نام اس کا جو بھی رکھ لو، بات کو مان نہ کر لو، چلو تقلید نہ کہو، یہ تھوڑا سا لفظ چبھ جاتا ہے، چلو تقلید نہ کہو کہ جی ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں، چلو ہم جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور جب یہی بات کہہ جناب ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، پریشانی لائق ہو جاتی ہے کچھ محکموں کو۔ بھائی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی نہ کسی کی بات کو تو ماننا ہوگا۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ جو بات کو ماننا ہے، یہاں پر کچھ کام ایسے ہیں کہ فتویٰ کا مرکزی پہلو، دیکھیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، مثلا طبیعت ہے نا، طبیعت کا مرکزی پہلو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ہم پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ صفرا ہوتا ہے، دم ہوتا ہے، بلغم ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ 5000 وہاں پر قوتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ ان چیزوں کے لیے ملتی ہیں تو طبیعت بن جاتی ہے۔ بھائی کسی نہ کسی چیز کو تو مرکزی کیفیت دی۔ آج کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے تو طبیعت کے مطابق کہتا ہے دیکھو جناب یہاں پر خون کو چیک کیا جائے گا، اس کا خون اس کے اندر کس قسم کا جراثیم ہے۔ آج کا طبیب جو ہے وہ خون کو ترجیح دیتا ہے، ٹیسٹ کو ترجیح دیتا ہے۔ تو دور میں بدلتے رہتے ہیں، تو وہاں کسی نہ کسی چیز کو تو مرکزیت دینا ہوگی۔ فتویٰ کے اندر مرکزیت کس کو ہے؟ فتویٰ کے اندر مرکزیت وہ ہے مصلحت۔ فتویٰ کے اندر مرکزیت وہ ہے مصلحت۔ اور اس کا سادہ سا مفہوم مصلحت کا یہ ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ فائدہ حاصل ہو اور نقصان کو دور کیا جائے، یہ ہے مصلحت۔ فائدہ حاصل ہو، نقصان کو دور کیا جائے۔ اور اس کی ایک مثال ذرا لے کر آگے بڑھیں گے تو پھر اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں پہلے آپ نے حکیموں سے سنا، طبیبوں سے سنا کہ جیسے آج کل کا موسم ہے، آم چوسے جائیں تو اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں کچی لسی، نمکین
لسی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھی دیکھو وہ گرم ہے، وہ ٹھنڈا ہے، امتزاج ہو جاتا ہے، کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت حیران ہو گیا، میں نے بھی یہی سنا ہوا تھا۔ سیاست پر گفتگو کرنا کہ یہاں پر قوم کتنے پانی میں ہے، انہیں چھوٹا کرنا مقصود نہیں ہے، حالانکہ ان کی غیر موجودگی میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں چغلی جو کی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئی، حالانکہ چغلی بری بات ہے، غیر موجودگی میں بات کرنا وہ تو اپنے آپ کو انتہائی تنزل میں لے جانا ہے، مگر یہاں تو ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک مثال تھوڑے سے اور آگے بڑھیں، کسی کی زمین کو جبری طور پر لینا حرام ہے۔ آپ نے صحیح مسلم کی روایات کو پڑھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین کو جبری طور پر لیتا ہے، ایک بارش بھی لیتا، تو قیامت کے دن وہ زمین کی نہایت ہی گہرائی تک اس کو وہاں سے لیا جائے گا اور وہ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا کہ تو کسی کی زمین کو یوں تھیاتا ہے۔ اب دیکھیں، اچھا ایک طرف تو یہ حکم ہے، اور دوسری طرف حکم یہ ہے کہ آپ نے لاہور سے کتنے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں، یہ ملتان سے کتنے لوگ آئے ہیں، وہ دور کراچی تک سے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے برج بنے، وہ تو بڑی رہائشیں تھی لوگوں کی، وہ رہائشیں کدھر گئی؟ وہ پلوں کے نیچے آ گئی، گورنمنٹ نے انہیں پیسے دے دیے، چیز کو لے لیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر مکانات کا انہدام، اس جگہ کا حصول، اس کی تو رائے بھی نہیں تھی، مگر حکومت نے لے لیا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آج یہاں پر اس جگہ کو رہائش کو ختم نہ کیا گیا تو بہت سی جانیں تلف ہو جائیں گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، تو جانوں کو اتلاف سے بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جبری طور پر کسی کے مکان پر قبضہ کرنا شرعی طور پر ناجائز، مگر اگر مصلحت موجود ہو، لوگوں کی جانوں کو بچانا ہو تو جائز ہے۔ دیکھیں ابھی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں حج شریف کی سعادت عطا فرمائی، ہم آ رہے ہیں ادھر سے، جب سے گزر رہے ہیں ہمارا خیمہ سامنے سڑک اس سامنے یہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر، مگر وہاں کے کارکنوں نے کہا نہیں، آپ پہلے ادھر جائیں، ادھر سے ہو کر پھر آپ اپنے خیمے جائیں۔ ہم نے کہا خیمہ ہمارا وہ سامنے ہے، وہ کہا نا آپ یہاں سے، اور پھر ہمیں جو چلنا پڑا، ذرا غور کریں، بات اور زیادہ سمجھ جاتے، تقریباً 35-40 کلومیٹر چلنا پڑا، 35-40 کلومیٹر مسلسل چلنا پڑا، آگے جاؤ آگے آگے بھی بھئی یہ کیوں ہے؟ مطمع نظر، یہ ہے مصلحت کا حصول۔ تھک تو گئے ہم، 9-10 گھنٹے چلتے رہے، صبح کے چلے شام کو پہنچے، مگر فائدہ کیا ہوا؟ اگر وہ کارکن سعودی عرب کے اندر سرزمین حجاز میں کارکن ہمیں کہتے ہو بھی ٹھیک ہے سامنے خیمہ چلے جاؤ سامنے، یہاں کے لوگ سامنے آتے، کچھ لوگ ادھر سے آ رہے تھے، وہ ادھر آتے، درمیان میں آ کر لوگ دب کر مر جاتے۔ اب مصلحت کا حصول کیا تھا؟ مصلحت کا حصول ہے کہ لوگوں کو چلاؤ تاکہ بہاؤ رہے اور کوئی آمنے سامنے آنے نہ پائے۔ دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کہ چلو بھاگو یہاں سے، آپ کے دل پر تو گزرے گی نا یار یہ کیا کر رہا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ چھت گرنے والی ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بھاگو یہاں سے۔ پہلے نے بھی بگایا، بعد والے نے بھی بگایا، چونکہ اس میں مصلحت موجود ہے، خدا نہ خواستہ چھت گرنے کے قریب ہے، وہ آپ کو بگاتا ہے، آپ اس کو دعائیں بھی ساتھ دیتے ہیں، بھئی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے بچا دی۔ یہ مصلحت کا حصول ہے، یہ مصلحت ہے۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں کسی کی عیب جو بری بات ہے، مگر آپ جاتے ہیں کسی جج کے پاس، جا کر کہتے ہیں جناب جج صاحب یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، وہ نہیں بھی آیا، آپ اس کے بارے میں کتنی باتیں کرتے ہیں مگر چغلی نہیں بنتی۔ مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، مفتی صاحب یہ میرا فلاں آدمی ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس نے میری
زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اس نے میرے پیسے چھین لیے، بتائیے اس کا حکم کیا ہے؟ اب دیکھو وہ بندہ تو موجود نہیں ہے تو چغلی، مگر اس میں مصلحت پائی جاتی ہے، جب مصلحت پائی جاتی ہے تو شرعی طور پر یہ جائز ہو گیا۔ بس پیش نظر یہ رہے کہ مفتی کا کام ہے مصلحت کا حصول، مصلحت حاصل ہونی چاہیے۔ اچھا اسی بات کو دیکھیے کہ ایک آدمی کا سودا ہے، وہ اپنا سودا چند کوڑیوں میں بیچ دے یا مہنگے داموں میں بیچ دے، کسی کو کیا تکلیف، مگر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ایک ریٹ لسٹ بنا دیتی ہے، بھئی آج سیب کا ریٹ یہ ہے، کیلے کا ریٹ یہ ہے، آم کا ریٹ یہ ہے، ناشپاتی کا ریٹ یہ ہے، فلاں فلاں ریٹ یہ ہے، بھئی اسے اویزہ کر دیتے۔ بھئی گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ جس مفتی کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی وہ مار کھا جائے گا، وہ کہے گا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اس کی چیز ہے، جتنے کی چاہے بیچے۔ جو نارمل المفتی ہوگا، نارمل المفتی، وہ کہے گا جناب اس کی چیز ہے، وہ جیسے چاہے کرے۔ مگر جس مفتی نے اس سبق کو لیا ہوگا نہیں مصلحت کا حصول ہونا چاہیے، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ تسعیر، جبری تسعیر اسے کہا جاتا ہے، جبری طور پر ریٹ کو مقرر کرنا۔ بھئی اگر جبری طور پر ریٹ کو مقرر نہیں کیا جائے گا تو ہر بندہ من مانی کرے گا، غریب تو لٹ جائیں گے۔ تو جبری تسعیر، جبری طور پر ریٹ کو مقرر کرنا شرعی طور پر بھی جائز ہے، اور یہ کام، یہ فتویٰ وہی دے سکے گا جس کے ذہن میں ہوگا کہ ہاں مصلحت ہونی چاہیے۔ اچھا اسی چیز کو ذرا تھوڑا سا اور دیکھیے کہ کافر لوگ، آپ نے اصول شاشی میں بھی پڑھا، مولا انوار میں بھی پڑھا، ہمارے اصول کی کتابوں میں، کہ اگر کافر لوگ مسلمانوں کو اپنی فرنٹ لائن بنا لیں، ڈھال بنا لیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں آپ آگے آگے چلیں، ہم پیچھے، اگر جو مڑ کر آئے گا میں اس کی گولی مار دوں گا، اور مد مقابل مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو اس طرف ہیں وہ جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، جی اب کیا کریں، دشمن پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ہمارے بھائی آگے آگے ہیں، گولی چلاتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کو لگتی ہے، نہیں چلاتے ہیں تو پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ جو نارمل مفتی ہوگا وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، خبردار گولی نہیں چلانی، وہ ہمارا بھائی مسلمان مر جائے گا۔ اور جس مفتی نے یہ تفصیل کے ساتھ آگے پڑھا ہوگا وہ کہے گا دیکھو بھئی اگر یہ لوگ کافر لوگ چڑھ دوڑے تو پورے معاشرے کا نقصان ہوگا، اگر انہوں نے آگے ڈھال بنا لی ہے تو تم گولی اس لیے نہ چلاؤ کہ یہ مر جائیں، گولی چلاؤ کہ یہ ہٹ جائیں، گولی اس لیے چلاؤ کہ جو پیچھے آ رہے ہیں ان تک پہنچے، انہیں مارنے کی غرض سے، مسلمانوں کو مارنے کی غرض سے گولی نہ چلاؤ، لیکن گولی چلاؤ۔ نو مولانا اس میں مصلحت اسی میں تھی کہ گولی چلا دی جائے، بھلے سے وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، اب وہ بھی شہید ہیں، پیچھے سے تو دشمن ہے اور آگے سے بھائیوں نے گولی چلا دی۔ وہ جو تفصیل کے ساتھ جاننے والا مفتی ہے، مصلحت کے عنوان کو پڑھنے والا جو مفتی ہے، وہ کہے گا ہاں بھی بات ٹھیک کہ وہاں پر گولی چلائی جا سکتی ہے۔ دیکھیے ایک بندہ مر جاتا ہے، ایک اور مثال، ایک شخص مر جاتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کو احترام کے ساتھ آگے لے کر جائیں۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ مردے کو 4 پر پیر نہیں بلکہ مردے کو 2 بندوں نے آگے اٹھایا اور 2 نے پیچھے اٹھایا، درمیان سے ایک بندہ، چلو ابھی کہاں جا رہے ہو؟ جی قبرستان چھوڑنے جا رہے ہیں نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 4 پائی پر لٹایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور خوب اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر احترام کے ساتھ وہ حمد و ستائش کا قومی ترانہ پڑھتے ہوئے اسے پھر سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو مر جاتا ہے اور پتہ نہیں چل رہا مارا کس نے، پتہ نہیں چل رہا کس آلے سے مارا گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کس علاقے کی گولی ہے،
ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا پیٹ چاک کرو، گولی کی تلاش کرو، کس علاقے کی ہے، اس کا پیٹ چاک کرو، اس کے سر پہ ضرب لگی ہے، وہاں پر اس کی کھوپڑی کو کھولو، وہاں پر کھولا جاتا ہے، پیٹ چاک کیا جاتا ہے، باقاعدہ نشتر لگایا جاتا ہے۔ ادھر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مردے کا احترام کرو، اور ادھر اس کا سارے کا سارا پیٹ چاک کر دیا۔ نارمل مفتی، میں ذرا آج نئی اس طرح یہ ہے، اچانک ہی آ گئی ہے نارمل مفتی، یعنی جو پڑھ تو لیتا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت حال ہے کیا۔ اور میں لطیفہ بھی ساتھ آپ کو سنا دوں، ہمارے یہاں مفتی صاحب کی بلا ابو ظفر مفتی محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوتے تھے، وہ ایک دن بڑا مسکرا رہے تھے، تو میں نے، ہم استاد جی کہا کرتے تھے، میں قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کہ استاد جی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ہمارے علاقے کا فلاں بندہ ہے، وہ لوگوں کو فتویٰ پہلے بتاتا ہے، وہ بعد میں مجھے ٹیلی فون کرتا ہے کہ استاد جی میں نے یہ بتا دیا ہے تو ٹھیک۔ کہتے ہیں میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ابھی بھی اس کا فون آیا تھا، تو اس نے کہا کہ استاد جی مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے یہ بتا دیا، میں نے یہ بتا دیا۔ تو بھائی ایسے یہ تو قیامت کی نشانی ہے، یہ تو قیامت کو قریب کرنے والی بات ہے، اور یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ فتوے دیے جائیں اور پھر یہاں پر اسے دیکھا بھی نہ جائے۔ نہیں، اصل میں یہ مصلحت کا حصول کسی بھی مفتی کے لیے وہاں پر یہ ضروری ہے۔ جو بندہ کہتا ہے جی میں افتاء کی اتنی کتابیں میں نے پڑھ دی، اسے پتہ ہی نہیں مصلحت کیا ہے، اس نے پڑھے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ بربادی کرے گا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر یہاں پر کوئی عورت وہ ڈوبتی ہوئی بچتی ہوئی آ رہی ہو اور ایک نارمل مفتی ہو، اسے کہا جائے، کوئی پوچھتا ہے جناب کیا کریں، وہ کہتا لا حول ولا قوت، بھائی عورت ہے کیوں ہاتھ لگاتے ہو اسے؟ ہاتھ لگانا تو حرام ہے، وہ عورت ہے تم مرد ہو۔ لیکن جو تفصیل کے ساتھ پڑھے، جسے مصلحت کا پتہ ہے، وہ پوچھے گا نہیں، اگر تھوڑا سا اسے تیرنا آتا ہے تو خود ہی چھلانگ لگا دے گا، وہ ڈوبتے ہوئے فرد کو بچائے گا۔ بھلے سے اس وقت یہاں پر وہ ہاتھ لگا رہا ہے غیر محرم عورت کو، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، غیر محرم کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور قدرت اس پر خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ تو ایک انسان کو بچا رہا ہے۔ یہ ہے مصلحت کا حصول، مصلحت کا حصول جو وہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جاتے ہیں، دیکھیے جہاد کے اندر خواتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں خواتین باقاعدہ پانی پلانے کے لیے ہوا کرتی، حالانکہ وہ عورت ہے، یہ مرد ہے، عورت کے ہاتھ سے پانی پیا جا رہا ہے، غیر محرم عورت ہے، اسے روٹیاں بنائی ہیں وہ تقسیم کرتی پھر رہی مجاہدین میں۔ بھائی مصلحت کا تقاضا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہوگا نارمل مفتی، وہ کہے گا نہیں بری بات ہے، کوئی آپ کو پانی کیوں پلائے جبکہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ محرمیت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح سے ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ آج کل آلو ماشاءاللہ بڑی کثرت سے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اچھا نارمل بندہ تو کہے گا کہ بھئی بالکل جتنے ادھر سے آئے ہزاروں من آلو اترے یہ آگے دے دو، مگر جو بندہ مصلحت کو پیش نظر رکھے گا کہے گا یار اس وقت آلو جو ہیں اگر سارے کے سارے اب ہم معاشرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ تو 10 دن کے اندر ختم ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو پھر باقی دنوں میں کیا کرنا ہوگا؟ لہٰذا وہ فتویٰ دے گا نہیں اسے تم کولڈ سٹور میں رکھو۔ نارمل مفتی کہے گا کہ بھئی کولڈ سٹور میں کیوں رکھتے ہو، یہ تو تم سٹاک کر رہے،
دوسرا کہے گا بھی مصلحت کا تقاضا یہ ہے اسے سنبھال کے رکھو ورنہ یہ ختم ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو یہ تو تعفن پیدا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں آلود دستیاب بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھو دونوں مفتیوں کا کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر کچھ چیزیں جائز ہونے کے باوجود بعض حالات میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ بھائی یہ بیچنے والا ہے، ایک دوسرا بندہ خریدنے والا ہے، وہ بیچے وہ خریدے کر لے، مگر احادیث میں آپ نے پڑھا، صحیح مسلم میں آپ نے پڑھا، روایات بالکل کتاب البیوع میں شروع میں دوسری جلد میں، وہ وہاں پر تلقی جلب وہ حرام ہے کہ ایک آدمی باہر سے گاؤں سے کچھ چیزیں لے کر آ رہا ہے اور شہری آدمی آگے جا کر اسے کہتا ہے بھئی یہ چیز مجھے بیچ دو، میں خود بخود بیچ لوں گا، چھوڑو تم اس بات کو۔ بھئی شرعی طور پر حالانکہ یہ وہ سودا دینے والا، یہ سودا لینے والا، مگر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آگے جا کر یہ سودا نہ خریدے۔ اگر یوں لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تو 10 بندے تو جا کر سودا خرید کر لیں گے، جو ہزاروں لوگ شہر کے رہنے والے ہیں انہیں وہی سودا جو پہلے انہیں مل سکتا تھا 100 روپے کلو، اب وہی سودا اس رہنے والے کو ملے گا 150 روپے فی کلو، کیونکہ جتنے ہاتھوں میں آئے گا اب یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف کرتا چلا جائے۔ اب یہ ہیں صورتیں کہ یہاں پر کہ مصلحت کا حصول ہو، جہاں پر ایک ہے چند بندوں کی مصلحت اور ایک ہے بڑے بندوں کی مصلحت، ایک ہے تھوڑے بندوں کا فائدہ، ایک ہے زیادہ بندوں کا فائدہ۔ اسلام اس میں بھی کہتا ہے کہ جس میں زیادہ بندوں کا فائدہ ہے اس کی طرف جاؤ۔ ایک آدمی نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، ایک آدمی اپنا مطلب کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ نبض کیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر ان چیزوں کی تاثیر کیا ہے، آنے والوں کو دے دیتا ہے، کچھ لے دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے چونکہ زیادہ بندوں کا نقصان ہے، آپ کہتے ہیں بھئی ایسی دکان بند کرو، ایسا مطلب بند کرو، وہ کہتا ہے یار میری زمین، دکان میری، اجزاء میرے، میں جیسے چاہوں بیچوں۔ گورنمنٹ کہے گی یہ ایسے نہیں رکتا، ہتھ کڑی لگائے گی، سیدھا جیل میں دے گی۔ اور بھائی ادھر تو اکیلا ہے، ادھر پورے کا پورا معاشرہ ہے، مثال کے طور پر معاشرے کے 100 فرد ہیں، تو ہے نیما کی، تو معاشرے کے 100 فرد تیری وجہ سے خراب ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تیری دکان بند ہو۔ نی ملا خطرہ ایمان، ایک آدمی کو پڑھا، اس نے قرآن و سنت پڑھا نہیں ہے، اس نے احادیث پڑھی نہیں ہے، مگر وہ لوگوں کا وہ تشخیص کرتا ہے، وہاں پر فتویٰ لکھتا ہے، بھائی اس کی فتوے کی دکان کو بند کرو، کیونکہ اگر یہ بندہ فتویٰ دیتا رہا، یہ ایسی باتیں بیان کرے گا جو اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گی، اسلام مزاج سے وہ ٹکر رکھیں گی، لہذا یہاں پر یہ بندہ درست نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ فتویٰ دیتے ہوئے اصل یہ ہے کہ مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے، اور یہ آپ نے پیش نظر رکھنا۔ اب دیکھو سامنے کولر پڑا ہوا ہے، ایک آدمی باہر سے لاتا ہے برف، 1 سیر، پھر 2 سیر، پھر 3 سیر، پھر 4 سیر، 5 سیر، اتنا پانی ہے، 5-6 کلو اس نے 7 کلو سے برف ڈال دی۔ تو بھائی یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ اب وہ کہہ جی میں تو پانی ٹھنڈا کر رہا ہوں، بھائی پانی ٹھنڈا کرو، ایسا ٹھنڈا کرو کہ جو معمول کے مطابق ہو، طبیعت سے موافقت رکھتا ہو، اس کے مطابق کرو۔ لہذا اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی فتویٰ دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ وہ مصلحت کیا ہے، یہ باب اس کے پیش نظر ہے۔ اب چند ایک صورتیں یہاں پر
کہ جہاں مصلحت پائی جاتی ہے وہاں پر ناجائز چیزیں بھی جائز بن جاتی ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ہوتی ناجائز ہے مگر چند وقت ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر وہ ناجائز بھی جائز بن جاتی ہے۔ ایک آدمی جس کا لقمہ پھنس گیا، پانی ہے نہیں، ہم نے فقہ کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں یہ مثال عموماً پڑھی ہے، لقمہ پھنس گیا، پانی ہے نہیں، شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے، اب اتنا سا شراب کا استعمال کہ جس کے ساتھ اس کا لقمہ نیچے چلا جائے، اسلام بھی اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ اب جو بندہ دیکھیں مصلحت کا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو تلف ہو گیا، وہ تو مر جائے گا، کیونکہ اس نے شراب تو پینی نہیں، وہ کہے گا یہ تو جائز نہیں ہے۔ جب اس نے یہ پینی نہیں ہے، لقمہ اس کا پھنسے کا پھنسا رہ جائے گا، اس کو آکسیجن کا لینا جانا آنا اس کے لیے ہو نہیں سکے گا، مر جائے گا۔ پھر اللہ بھی پوچھے گا کہ تو میرے پاس آ گیا ہے تو کچھ نہ کچھ پی لیتا، یا اللہ کو تو پانی تھا نہیں، بھائی جان کو تو بچاتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر یہاں پر ایسی حالت میں بھی بندہ مر جائے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ بھائی جان کو بچانا یہاں پر وہ ضروری ہے، حالانکہ وہ چیز ناجائز تھی، ناجائز چیز بھی اس کے لیے جائز ہو رہی ہے۔ ایک شخص مسلمان کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے بندوق لے کر کہ تم مسلمان ہو، کہتا ہے میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم کہو کہ اللہ ایک نہیں، اللہ دو ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، اللہ ایک ہے۔ وہ کافر کہتا ہے اگر نہیں کہو گے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، یا کہو کہ اللہ دو ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ وہ اگر کہہ بھی دیتا ہے کہ اللہ دو ہیں جان بچانے کے لیے، اسی کا نام مصلحت ہے، اسی کا نام مصلحت ہے۔ اب وہ بندہ جان بچانے کے لیے کہتا ہے اللہ دو ہے، مگر وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ پھر بھی راضی رہتا ہے۔ مگر ایک آدمی جس سے وہ مصلحت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا مفتی صاحب، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی نہیں، میں نے یہی کام کرنا۔ اب غور کریں، یہ جو خوارج ہیں، خوارج ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا، صحابہ کے مقابلہ میں اتر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کیا، یہ خوارج ہے۔ یہ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ بڑے نمازی، بڑے روزے دار تھے، بڑے زکاتیں دینے والے تھے، بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، مگر وہ دین کے مزاج کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی بندوں سے الجھ جاتے ہیں، اپنے ہی بندوں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ جو عمل ہے کہ بعض اوقات ناجائز چیز بھی مصلحت کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہے۔ وہ قمیض کے آپ کے آستین کو آگ لگی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ اس کے بغیر، اور وہ پہنچ گئی ہے آپ کے وہاں پر تہمت تک بھی پہنچ گئی، شلوار تک پہنچ گئی ہے، پینٹ پتلون تک پہنچ گئی ہے، اب کیا کریں گے آپ مفتی صاحب؟ لوٹ پوٹ ہو نہیں سکا، آگ بڑھ گئی، پانی ملا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ڈال کر ختم کر سکتا۔ ایک آپشن باقی رہ جاتی ہے کہ وہ قمیص کو اتارے۔ اب قمیص کو اتارنے کے بعد ایک اور چیز باقی رہ گئی ہے کہ اس کے جسم پر باقی جو ہے شلوار ہے، تہمت ہے، باقی چیزیں ہیں، اب ان کا کیا کرے؟ اس کے لیے حکم ہوگا کہ شلوار بھی اتار دیں۔ یہ وہ مفتی کام کرے گا جو مصلحت کے ساتھ آشنا ہوگا، اور جو مصلحت کے ساتھ آشنا نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟
بھائی مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں نے تو ننگا نہیں ہونا۔ بھائی اسلام تمہیں ریلیف دے رہا ہے، اسلام تمہیں سہولت دے رہا ہے کہ یہاں پر یہ اگر کپڑے اتار بھی دیا ہے، اب وہ ننگا بھی ہو گیا تو اسلام ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے مصلحت سے کام لے لیا، مصلحت سے اس نے کام لیا ہے کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں خون حرام ہے، ایک اور مثال، خون حرام ہے نا، وہ کسی کو خون چڑھا دیا جائے حرام ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، مگر وہ بندہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کا خون بہہ گیا، اب وہ کیا کرے؟ خون اس کا بہہ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب اگر اس کو خون نہ لگایا جائے تو بندہ مر جائے گا۔ دیکھیں جب خون کے انتقال کا موقع آیا تھا تو فقہا کی بڑی یہاں پر تعبیرات تھیں، بھئی خون نہیں چڑھایا جا سکتا۔ آج وہی اگر مر رہا ہے کوئی بندہ تو وہی کہے گا جناب خون تو چڑھانا چاہیے۔ دیکھیں آج کل کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہاں پر تھیلیسیمیا کے کوئی بچے ہیں، وہاں پر انہیں ہر مہینے خون لگتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی خون تو حرام ہے، بھائی تمہیں مصلحت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مصلحت کا پتہ ہے وہ کہے گا بھائی اسے خون لگاؤ۔ بھائی تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے نا، مناسب نہیں ہے، اور جو اتنی سی تصویر کہ وہاں پر اس کی اعضاء نہ ہو، جس کے اندر روح نہ ہو سکتی ہو، تو وہاں پر تو تصویر بنوا لی جاتی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر آج شناختی کارڈ بنانا ہے، آج ڈومیسائل بنانا ہے، آج کسی ادارے میں وہاں پر داخلہ لینا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے، حج کا موقع ہے، عمرہ شریف ہے، وہ کتنے مقامات ہیں، لہذا تصویر کو بنوا لیا جاتا ہے، مصلحت موجود ہے۔ تو مصلحت کے پیش نظر یہ سارے کام وہ درست ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب ذرا ایک اور غور کیجئے کہ چند جگہوں پر جب مشقت پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر خود بخود اسلام نے ریلیف دیتا ہے۔ سفر کے دوران یہاں ہم نماز پڑھیں گے 4 رکعت، آپ بڑی دور دور سے آئے ہیں، آپ نے پڑھنی ہے 2 رکعت۔ جو مقیم ہے وہ روزہ رکھے گا، جو مسافر ہے اس کے لیے تو چھوڑ دے۔ اب غور کریں کہ یہ بندے دونوں ہیں، ایک مقیم ہے ایک مسافر ہے۔ جو سفر کی وجہ سے مشقت پیدا ہوتی ہے اس میں اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہیں مشقت آئی ہے اس میں تو قصر کر سکتا ہے۔ مقیم ہے تو تو نے جو مسا کرنا ہے 1 دن 1 رات، مسافر ہو تم چلو 3 دن 3 راتیں۔ دیکھیں یہاں پر مشقت کی وجہ سے اس آدمی کو اسلام وہ ایک سہولت دے رہا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکے گا، یہ اسی وقت ہو سکے گا کہ جس وقت کسی بندے کو مصلحت کے حوالہ سے پتہ ہوگا۔ دوسرا دیکھ لیجیے مرض کی صورت میں ایک آدمی مریض ہے، پانی اس کو تکلیف دیتا ہے، جس آدمی کو پانی تکلیف دیتا ہے اسلام کہتا ہے تیمم کر لے، اسی کا نام تو مصلحت ہے۔ تو مفتی صاحب یہ اسی طرح سے یہ اسی وقت ہوگا کہ جب کوئی کسی مفتی کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ جب تک ایک مرکزی نقطہ اس کے سامنے نہیں ہوگا وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس طرح سے ذرا غور کریں کہ ایک آدمی بھول گیا، نماز پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی، اگر تو پہلی مرتبہ پڑھی ہے تو وہ کہاں فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھنا، اور جس کا معمول ہی بن گیا ہے، اور جس کا ان کا حکم پوچھ کر آئے ہیں یا اگر کچھ بلکہ انہیں
نہیں بلکہ انہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہمارا سیشن ہو رہا ہے، اگر آپ حضور قبلہ میاں علی محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے فرزند وہاں پر وہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں وہ ڈین بھی رہے ہیں، کیا آپ ہمیں اتنا سا وقت کہ وہاں تشریف فرما ہوں یا کیا ہم وہاں پر بھی ان کو دیکھ لیں کہ وہاں پر یہ ان کا خاص شعبہ رہا اسلامیات کے شعبہ کے وہ ڈین اچانک آیا ہے، تو آپ خود پوچھیں کیا وہ ٹائم دے دیں یا میں حاضر ہوں جیسے وہ فرمائیں گے اس کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق اگر وہ آ جائیں تو ان کی موجودگی میں چند باتیں، چونکہ وہ انسائکلوپیڈیا جب تیار ہو رہا تھا نا تو یہ اس وقت اس میں بھی کام کرتے رہے میاں مسعود احمد خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے پہلے پوچھ لیں جیسے وہ فرمائیں گے اس کے مطابق ہم کریں گے، پوچھ لیں سے تو اگر وہ تو پھر یہاں صوفہ لائیں گے پر وہ بھی کرتے ہیں، تو آپ انہیں جائیں ڈیل کریں کچھ پیش کریں تو پھر میں بھی انشاءاللہ تعالی مختصر کر کے آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں ذرا اختصار کر لوں۔ اچھا اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پر جب مشقت آتی ہے تو مشقت کی وجہ سے اسلام انہیں ریلیف دے دیتا ہے، دیکھیے جب اعضاء میں نقص ہو مرد ہے ماشاءاللہ کامل اعضاء ہے، ایک وہ دوسرا آدمی ہے جو اپاہج ہے، لنگڑا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر وہ ہاتھ نہیں، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اسلام فرماتا ہے نہیں جہاد کے لیے اس کو نہ لے کر جاؤ، عورت ہے جہاد اس پر لازم نہیں ہے۔ اب یہ کیوں یہاں ریلیف کیوں ملا؟ صرف اس لیے ملا کہ جو مشقت ہے وہ مشقت والی چیز جو ہے وہ مشقت کی وجہ سے اس کو ریلیف مل رہا ہے۔ جیسے کہ ایک اور مثال، خوف پایا جا رہا ہے، صلاۃ الخوف آپ نے سنن ابی داؤد میں بطور خاص اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حکم تو ہے قوموا للہ قانتین کہ تم نے نماز پڑھنی ہے یکسوئی کے ساتھ پڑھو، لیکن صورتحال کیا ہے کہ ایک شخص دوران جہاد اب وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو دشمن حملہ کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو نماز چلی جاتی ہے، اب ان حالات میں کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ امام کے ساتھ ایک رکعت کو پڑھے گا، باقی بارڈر ایریا پر لڑائی کر رہے ہوں گے، ایک رکعت مکمل کر لے گا۔ بہت سے طریقے ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے بارڈر ایریا والے یہاں آ جائیں گے، یہ جتنے نماز پڑھنے والے وہاں چلے جائیں گے، امام کی دوسری رکعت ہوگی، جو دوسری کمپنی آئی ہے اس کی پہلی رکعت ہوگی، یہ جو دوسرے نمبر پر آئے اپنی ایک رکعت از خود مکمل کر کے پھر کیا کریں گے؟ از خود مکمل کریں گے، اور اس کو از خود مکمل کرنے کے بعد یہ بارڈر ایریا پر چلے جائیں گے، بارڈر ایریا والے ادھر آ جائیں گے، بھاگم دوڑ بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، یہ دونوں اذانوں میں بھی فرق ہے نا، جماعتوں میں بھی، نمازوں میں بھی فرق ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ خوب دیکھو بھی جوتا باہر اتارتے ہیں، آگے جا کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مگر مجاہد جس نے بوٹ کسے ہوتے ہیں وہ ان بوٹوں سمیت ہی نماز ادا کر لیتا ہے۔ مسلط اسی میں ہے، وہ بوٹ نہ اتارے، بوٹ اتارے گا 10 منٹ تو اس کے بوٹ پر لگ جائیں گے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ انہی بوٹوں کے ساتھ وہ اس طرح سے رہے۔ اسلام میں ایک ریلیف پیکج جو چلتا ہے اس کا ذکر کیا ہے؟ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ مصلحت کیا ہے۔ جب تک اسے مصلحت کے حوالہ سے پتہ نہیں چلے گا تب تک وہ شخص
فتویٰ صحیح نہیں دے سکے گا۔ فتویٰ کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ چلے کہ مصلحت کیا ہے۔ دیکھیں اس کی بہت سی مثالیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اسلام مسافر کو ریلیف دیتا ہے، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لو، وہاں پر ایک دن ایک رات مسح کرنے کی بجائے 3 رات 3 دن تک مسح کر لو، وہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے تیمم کر لو، مسافر ہو، روزوں کا مہینہ ہے، روزہ شدت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، تمہیں ریلیف ہے کہ تم چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ اب یہ اسلام کا جو ریلیف پیکج ہے، اسلام کے اندر جو یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ اصل میں یہ جتنی چیزیں ہیں وہاں پر بعض ہنگامی حالات میں وہ نئے احکام جنم لے لیتے ہیں، نئے احکام وقت گزرنے کے ساتھ، جب وقت گزرتا ہے اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں پھر جنم لیتی ہیں، مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ چند ایک امثلہ جو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو چیزیں سامنے آئیں، یہ قرآن مقدس یہ اس طرح سے جمع نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے رہنے جی یہ قرآن شریف جمع ہونا چاہیے، آپ فرماتے کہ نہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمع نہیں کیا تو ہم تدوین کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر مسلسل تقاضا کرتے رہے، وہ تقاضا جو تھا جو مسلسل تقاضا تھا، وہ تقاضا یہ تھا کہ آپ اسے جمع کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے انکار کرتے رہے، مگر ایک دن آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میرے سینے کو کھول دیا ہے، جیسے عمر چاہتا ہے میں ویسے ہی کروں، حالانکہ وہ پہلے چیز نہیں تھی۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے، مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں عورتیں مسجد میں جاتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے فرماتے کہ بھئی مردوں سے فرماتے کہ انہیں کچھ کہنا نہیں ہے، انہیں کچھ کہنا نہیں ہے۔ عورتوں کو فرمایا کہ تم گھر کے پچھلے حصے میں نماز پڑھو، زیادہ ثواب ہوگا۔ مردوں سے فرمایا کہ اگر عورتیں مسجد میں جاتی ہیں تو تم نے انہیں کہنا کچھ نہیں ہے۔ اب 2 چیزیں سامنے آ گئی، بلکہ اس دور میں یہ تھا کہ مغرب اور عشاء میں عورتیں جمع شامل ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں، فجر میں شامل ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں، مگر آج دور بدل گیا ہے۔ آج عورت کو یہ کہا جائے گا کہ فجر کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں مت جاؤ، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ زمانہ بدلا، اس کے ساتھ حکم بھی بدل گیا۔ صحیح بخاری کی روایات آپ نے پڑھا، صحیح روایات میں پڑھا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دور سرکار کا ہے، جب کبھی بارش کا موقع ہوتا تو آپ مؤذن سے فرماتے کہ تم نے حی علی الصلاۃ آج نہیں کہنا، حالانکہ اذان تو یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے، مگر یہ کہ تم نے اب یوں نہیں کہنا، بلکہ جب کہو حی علی الصلاۃ تو نماز کی طرف آؤ، آج نہیں کہنا، کیوں؟ آج بارش ہے، تو کہہ دینا کہ لوگوں آج مسجد میں نہ آؤ، بلکہ صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر تم نماز پڑھو۔ دیکھیں حالات بدلے، مسئلہ بدل گیا، ریلیف مل گیا۔ اسلام جو چاہتا ہے، جو اسلام کا ریلیف پیکج ہے، وہ اسلام اس کے مطابق وہاں پر کام لیتا ہے۔ بالکل اس طرح سے دیکھیں قرآن مقدس میں کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم اجازت ہے،
مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خیال کرنا کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا. اور یہ آج بھی بات ہے، کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو. بطور خاص وہ عورتیں جو بیرون ملک ہیں، کتابیہ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اس لیے کہ یہاں پر یہ اپنے ملکوں کے قانون کی وجہ سے یہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، نسل بگڑ جاتی ہے. حالات یوں بتاتے ہیں، واقعات یوں بتاتے ہیں. اس لیے یہاں پہلے جو مسئلہ قرآن مقدس میں ٹھیک یہ ایسا ہی ہے کہ تم اس کے ساتھ نکاح تم کر سکتے ہو، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے پیش نظر اس کو تبدیل کر دیا. ایسا نہیں کہ قرآن کی خلاف ورزی کی، بلکہ قرآن کی روشنی میں کہ جو قرآن کی منشا ہے، جو قرآن چاہتا ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سر بلند ہونا چاہیے. اور اگر آج یہاں پر انگلینڈ کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں اور غیر مسلمہ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اگر ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنے والا کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آنے والی نسل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ کے مصارف کے اندر ایک مصرف وہ تالیف قلوب، یعنی دلوں کو موہنے کے لیے اسلام کو حکم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کی طرف راغب کرنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مگر حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرما دیا کہ اب رب ذوالجلال نے اسلام کو فروغ دے دیا ہے، غیر مسلموں کو زکوٰۃ کی مد سے دینا جائز نہیں ہے. مصلحت کی وجہ سے انداز بدل گیا. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیعہ بن امیہ بن خلف، اس شخص نے ایک مرتبہ شراب پی. اب شراب پی تو شراب پینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا دی. تو وہاں پر تغریب الوطن کہا جاتا ہے، شہر بدل کر دینا. کوڑوں کی سزا کا تھا، شہر بدل کیا. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ بندہ عیسائیوں کے ساتھ جا کر مل گیا، مسیحیوں کے ساتھ جا کر مل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کوڑوں کی سزا تو آئندہ دوں گا، مگر یاد رکھنا کہ یہ میں سزا کسی کو دوں کہ وہ شہر بدل کروں، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ کام کرنے کی وجہ سے لوگ غیر مسلموں کی طرف قائل اور مائل ہو جاتے ہیں. مسلک کے تقاضے بدلتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر چند اور یہ جو مسائل ہیں کہ ضرورت کے وقت، جب ایک ہے ضرورت ایک ہے حاجت، وہ انسانی زندگی کے یہ معاملات ہیں. ضرورت وہ ہے کہ جب ناجائز چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو زندگی ختم ہو جائے. خدا نخواستہ ایسا موقع آ گیا کہ وہاں پر اس آدمی نے پینا ہے، مگر پینے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے سوائے شراب کے. تو اس بندے کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہاں اتنی سی شراب تو پی سکتا ہے کہ جس کے ساتھ تیرا لقمہ نیچے چلا جائے، تیری زندگی بچ جائے. خنزیر کھانا حرام ہے، مگر ایک شخص خنزیر کا گوشت اتنا سا کہ جس کے ساتھ وہ اس کی زندگی بچ جائے، کھانا اس کے لیے جائز قرار پا جاتا. یہاں پر ضرورت کی حالت میں ایسی پوزیشن کہ ناجائز چیز کو اگر استعمال نہ کیا گیا تو انسان کو نقصان ہو جائے گا. اس ضرورت کی وجہ سے اس ناجائز چیز کو اختیار کر لیا جاتا ہے. دیکھیں قصداً نماز کو ختم کرنا یہ حرام ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو ختم کر دے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، یا سورج غروب ہو رہا ہو کہ حد کہیں پر پائی جائے تو نماز کو مؤخر کیا بھی جا سکتا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ہاتھ رکھ کے، سر مبارک رکھ کے آرام فرما ہے، تو ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اب یا ہلنے نہ پاؤں، اگر میں ہل گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ آپ نہیں ہلے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، سورج ڈوب جاتا ہے۔ کیا یہ از خود نماز کو تلف کیا گیا؟ کیا یہ حرام ہے؟ یہ حرام نہیں، چونکہ اس کے اندر مفسد کی جگہ مصلحت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام میں خلل نہ آئے، اور اس کا دیکھیے اجر بھی کتنا ملا جب حضور بیدار ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ تیرا علی تو تیرے نبی کے ساتھ پیار کرتا رہا، محبت کرتا رہا، اس نے میرے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، سورج غروب ہو گیا، اس نے میرے لیے سورج کو ڈوبنے دیا ہے، اے اللہ میرے علی کے لیے سورج کو تو واپس پلٹا دے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ریلیف ملتا ہے یہ کیوں ملا؟ کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے، اسلام چاہتا یہ ہے کہ بندوں کو مشقت سے نکالا جائے، مشقت میں نہ رکھا جائے۔ دیکھیں رشوت لینا دینا حرام ہے، یہ مقام حاجت، پہلے تو مقام ضرورت، اب یہ تو مقام حاجت کہ اگر اس کو ناجائز کو اختیار نہ کیا جائے تو بندہ مرتا تو نہیں ہے، لیکن زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، وہاں بھی اسلام ریلیف دیتا ہے، بھئی رشوت دینا حرام ہے، ناجائز ہے، مگر اس کے باوجود اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرا حق اس کے بغیر وصول ہو سکتا ہی نہیں، میرا حق وصول نہیں ہو سکتا، وہ رشوت دے دیتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بندہ بدستور یہ سرخرو ہی رہے گا، رسوا نہیں ہوگا، بھئی اپنا حق لینے کے لیے یہ رشوت دے رہا ہے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کے بغیر کوئی اشارہ نہ ہو، تو شرعی طور پر یہاں پر یاد میرے چھوٹے بھائی، ہمارے گھر کا واقعہ، میرے چھوٹے بھائی کا پیر اظہر فی شاہ صاحب، ان کا میٹر خراب ہو گیا، چکر کے پہ چکر لگائے انہوں نے وابڈا والے، میں نے کہا یار کدھر جاتے ہو؟ کہنے جی بھائی جان میرا میٹر خراب ہے، میں نے کہا کہ لوگ جیسے کرتے ہیں تو ان کا تو جلدی لگ جاتا، کہتے بھائی جان میں نے اس مرتبہ تہیا کر لیا ہے کہ میں نے جو اوریجنل طریقہ ہے اس کے مطابق میں نے کام کرنا، 15 دن گزر گئے، چھوٹا سا میٹر نہ لگ سکا، اندازہ کریں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے الیکٹریشین وہ شفاقت صاحب، انہوں نے کہا پیر جی ذرا 1500 روپیہ دے ہونا، انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا، میں نے تہیا کیا ہوا ہے، انہوں نے 1500 روپیہ جیب سے نکالا، انہوں نے دیا۔ مولانا ذرا غور کرنا، جو کام 15 دن تک نہیں ہو سکا وہ ایک دن میں ہو گیا۔ اگر یہ کام نہ کرتے، رشوت دینا حرام ہے، مگر جب اپنا حق اس کے بغیر وصول نہ ہوتا ہو، اسلام اس میں ریلیف دے دیتا، جب اس کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح سے نماز جمعہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ ہو تو اس کی طرف جاؤ، مگر جو بندہ اپاہج ہے، چل نہیں سکتا، نابینا ہے، اس کے اندر اعضاء کے اندر نقص ہے، عورت ہے، وہ اپنے تخلیق کے اندر ہی اس کے اندر جو نسوانیت پائی جاتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، وہ بدستور موجود ہے، اسے حکم ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہ جائے۔ حالانکہ اجماع امت اسی بات پر ہے کہ جمعہ ظہر کی جگہ پر فرض ہے، مگر عورت کو یہاں پر نہیں لایا جا رہا، بچے کو نہیں لایا جا رہا، کمزور کو نہیں، اپاہج کو نہیں، نابینا کو نہیں لایا جا رہا، اسے حکم بھی نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور، ہمارے ہاں بیع سلم
چیز موجود نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک چیز ایسی ہے جو چیز موجود ہے، بائع کے پاس ہے، مشتری اس کو خریدتا ہے، اور اگر ہے ہی نہیں چیز تو پھر حکم ہے کہ بھئی بے نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی آسمان پر اڑتی ہوئی چڑیوں کو بیچتا ہے، بے ناجائز ہے. درختوں پر بیٹھے ہوئے کبوتروں کو بیچتا ہے، بے ناجائز ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی. بھئی جال میں ڈالتا ہوں، یہاں پر جو مچھلیاں آ جائیں گی وہ تمہاری ہیں، میں 10,000 روپے کے بدلہ میں تمہیں بیچتا ہوں. بھئی یہ خرید و فروخت ناجائز ہے، چونکہ ابھی تک وہ چیز سامنے نہیں ہے. مگر 2 بیو کا ذکر ہے، بے سلم. ابھی گندم آئی نہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گندم کا خریدار ہوں، شرعی طور پر یہ جائز ہوتا ہے. ابھی یہ چیز آئی نہیں ہے، ابھی آپ جاتے ہیں کھسا بنوانا ہے، آپ موچی کے پاس چلے جاتے ہیں، جی میں نے کھسا بنوانا. بھی کھسا تو ہے نہیں، وہ کہتا ہے میں سائی لوں گا 5,000 روپیہ. آپ 10,000 روپے میں وہ سودا کر لیتے ہیں شرعی طور پر. بھئی یہ ناجائز تو نہیں ہے. اس لیے حالانکہ چیز موجود نہیں، مگر اس کے باوجود چیز موجود نہیں، مگر اس کے باوجود سودا ہو رہا ہے، شرعی طور پر وہ جائز ہے. بھئی ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسلام مصلحت کا تقاضا کرتا ہے. دیکھیے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پھل بہت ہوتے ہیں، اگر وہاں پر پھل نیچے گرے پڑے ہیں اور مالک اٹھانے والے کو برا بھی نہیں کہتا تو وہاں سے پھل اٹھا کر کھائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر مالک کہتا ہے کہ نہیں یہ کام برا ہے تو بھئی اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کی موجودہ حالات میں مثال یہ ہے کہ لوگ ٹرالیوں پر گنا لے کر جاتے ہیں، پیچھے سے چھینا جپٹی والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. شرعی طور پر یہ حرام ہے. بڑے بڑے معزز لوگ وہاں پر گنے کو کھینچ رہے ہوتے، بھئی حرام ہے. وہ اس لیے کہ جس بندے نے گنے کی بجائی کی ہے، لگائے ہیں، اس کو اتارا ہے، اس پر چڑھایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں شوگر مل تک لے کے جاؤں، نفع زیادہ سے زیادہ حاصل کروں. وہ آپ کے گنا کھینچنے کو ناپسند کرتا ہے. بھئی یہ ناجائز ہے. ہاں اگر وہ چاہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کہ لے جاتا ہے تو لے جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہ وہاں پر کوئی آدمی لے بھی جائے تو اس میں کوئی مشقت کی بات نہیں. لیجیے مولانا یہاں پر یہ جتنے مسائل معاملات ہیں، ان مسائل میں معاملات میں اللہ کی منشا کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے فتویٰ لینے کے لیے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر عمل کیا اختیار کیا جائے. سہولت کا عمل دیجیے اسے، مشقت پیدا نہ کیجیے. مشقت پیدا کرنا یہ اسلام کا منشور نہیں ہے. فتویٰ دینے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 مصلحت کا حصول. نمبر 2 تسہیل، آسانی پیدا کرنا. نمبر 3 تحفیظ الشریعہ، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرنا. آپ کی تحریر سے کوئی ایسے الفاظ کلمات نہ نکلیں کہ وہاں پر شریعت اسلامیہ محفوظ نہ رہے. نہیں. تیسری بات ہے تحفیظ الشریعہ. نمبر 4 تفہیم الشریعہ، کہ جو کچھ آپ تحریر کر رہے ہیں کسی کو سمجھ بھی تو آئے. آپ لکھ کر فارغ ہو جائیں، فتویٰ آپ نے دے دیا، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. تفہیم الشریعہ. 5ویں بات ہے تکلیف المکلف بحسب استعدادہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آپ کا مخاطب ہے، جتنی اس کی استعداد ہے اسے اسی کا پابند بنائیں، اس سے زیادہ نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر بارش ہے تو آپ کہیں گے میں مفتی ہونے کی حیثیت سے تو میں کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے
کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا میں کسی اور کو کھڑا کر دوں مصلی امامت پہ، میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ بھائی جاؤ، تمہیں جو جانا پڑے گا۔ بھائی دیکھیے یہاں مصلحت کیا ہے، یہاں مصلحت کیا تقاضا یہی ہے کہ اسے یہ کہا جائے کہ اب بارش ہو رہی ہے، اب گرمی شدت کے ساتھ ہے، باہر جانا نقصان، باہر کرفیو لگا ہوا ہے، باہر فوج کا پہرا ہے، وہ پکڑ کر لے جائیں گے۔ بھائی اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ اچھا، اب یہاں پر غور کریں کہ یہ ہے کہ مکلف کو اتنی سی تکلیف دی جائے جتنی وہ برداشت کرے۔ بس آپ ایک بحیثیت مفتی کے مثال کے طور پر ایک آدمی سے کہتے ہیں ایک ٹانگ کو اٹھاؤ، وہ ٹانگ اوپر کر لیتا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں دوسری بھی اٹھاؤ، بھائی وہ کر سکتا ہے ایسا؟ بھائی دونوں ٹانگوں کیسے اٹھائے؟ اب یہ ہے تکلیف المکلف، مکلف کو آپ نے تکلیف دی جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، اور اسلام کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا۔ با پردہ ہو کر عورت اگر بیٹھ کر لیکچر سن رہی ہے تو گناہ گار نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ اس طرح سے وہ آگے بڑھے سے، جیسا کہ امہات المومنین با پردہ ہو کر سفر میں چلی جاتی، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ جب تک یہ گھروں کے اندر لیٹرینوں کا انتظام نہیں تھا تو امہات المومنین وہ بھی باہر جاتی ہیں، صحابیات باہر جاتی ہیں۔ جیسا کہ جہاد کے موقع پر خواتین وہ مجاہدین اسلام کے لیے روٹی کو تیار کرتی، پانی کو تیار کرتی، بعض ہنگامی حالات میں چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، مگر عزت کی نیلامی شرعی طور پر یہ جائز نہیں۔ ضرور اگر آپ جدید مسائل پر آپ وقتاً فوقتاً ویڈیو ریکارڈ فرما کر واٹس ایپ پر گروپ میں ارسال کروا دیا کریں تو فائدہ ہوگا، جیسے بینک کاری، کرنسی کے مسائل، بے قبل القبض جیسی وہ جدید صورتیں، یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، آپ دعا فرمائیں۔ بہت سے ہم پیش رفت کرتے ہیں ان مسائل میں، آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ مسائل ہمارے الحمدللہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، مگر اس طرف بھی انشاءاللہ پیش رفت کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے حق کے وصول کی خاطر رشوت دینا جائز ہے، اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ اپنا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دینا، یہ اسلام اس پر اسے ریلیف دیتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو وہ اتنے معاملات میں لے جاتا ہے رشوت دیے بغیر کام کروا سکتا ہے تو رشوت نہ دے، رشوت نہ دے۔ لیکن اگر رشوت دیے بغیر اس کا کام ہوتا نہیں ہے تو یہ جو اسلام کے ریلیف پیکیجز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنا یہ حرام کام جو کیا جا رہا ہے اب اس کا گناہ گار دینے والا نہیں، وہ لینے والا ہوگا کہ وہ مجبور کر رہا ہے۔ بہت جیسے انشورنس مثال کے طور پر آج کل رضا کرانا طور پر کرانا ممنوع ہے، لیکن جب گورنمنٹ ہی بذات خود انشورنس کرتی ہے، گاڑیوں کو انشور کرتی ہے، اس میں بندے کا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، وہ بچ بھی نہیں سکتا، گاڑی بھی لینی اس کی ضرورت بھی ہے اور گاڑی انشور بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بندے کا اگر یہ انشور گاڑی ہو جاتی ہے، اگر رضا کارانہ طور پر اگر اسے کہا جاتا اور پھر یہ انشور کرواتا تو یہ مجرم تھا، مگر اب یہ مجرم نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر یہ کام کیا جا رہا ہے جس سے بچا جا سکتا نہیں۔ رشوت دینا جائز ہے، اس کی وضاحت کر دیں کہ اس طرح تو پھر رشوت دینے والا اپنا کام کرواتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا اہل ہی سمجھنا شروع کر دے گا، ورنہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہاں پر لقمہ پھنسا ہوا ہے، شراب کے بغیر پانی بالکل نہیں پڑا ہوا، جنگل میں ہے، کوساروں میں ہے، پانی بالکل نہیں ہے، اس کے لیے تو شریعت اسلامیہ حکم دیتی ہے کہ اتنا سا شراب کا گھونٹ پینا بھی جائز ہے کہ اس کے ساتھ لقمہ نیچے، زیادہ نہیں، زیادہ پیے گا تو پھر یہ مجرم قرار پائے گا، یہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اس کی اس سے بھی سادہ مثال دیکھیے، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بائیں جانب ٹریفک کے اصولوں میں
گاڑی چلا کے آئیں، انہیں پتہ ہے کہ بائیں جانب چلا جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بائیں جانب گنجائش ہی نہیں ہے، وہ دائیں جانب سے کراس کر لیتا ہے، تو گناہ گار یہ نہیں ہے۔ گناہ گار وہ ہے کہ جو شخص بائیں جانب حکومت وقت کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، اب یہاں پر وہ کسی اور طرف جاتا ہے۔ اللہ کہ یہاں پر ایک آدمی ایسی جگہ پر گاڑی چلا رہا ہے جہاں اسے نہیں چلانا، اور چلا اس لیے رہا ہے کہ اسے اور کوئی جگہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ مجرم نہیں قرار پائے گا۔ کیا پردے میں عورت غیر محرم سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی درسگاہ جو ہمارے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امہات المومنین نے کھولی۔ آنے والے صحابہ اکرام وہ پوچھا کرتے، سوال کیا کرتے، امہات المومنین اس کا جواب دیا کرتے۔ ایک چھوٹی سی ایک بات کو، چھوٹی سی تو نہیں، وہ بڑی بات ہے جو کہ بڑوں کی ہے۔ صحابہ کرام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور اگر پوچھتے ہیں کہ ماں جی وہ آپ آنے والوں کو کیا دیتی ہیں کہ آنے والا آتا بیمار ہے جاتا شفا ہو کر ہے، آپ اندر تشریف لے گئے، کپڑا لے کر آ گئی، فرماتی ہاذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما قبض۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جبہ مبارک ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو میری باجی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے لیا تھا۔ فلما قبضت فقبضت عنہا، جب وہ بھی دنیا سے انتقال کر گئی تو وہ جبہ مصطفیٰ لے کر میں آ گئی ہوں۔ نستشفی بہا للمرضى، اب حالت یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں میں جبہ مصطفیٰ کا ایک حصہ پانی میں گھول کر پلا دیا کرتی ہوں، رب ذوالجلال شفا عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ پردے میں عورت غیر مرد سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پردے کے اندر وہ غیر محرم مرد سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، مگر بہت سے قول ہمیں ملتے ہیں، بہت سے اقوال ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بطور خاص جوانی کے عالم میں تو خواتین کو الگ پڑھانے سے پرہیز کیا جائے، مگر اگر ایک جماعت ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ایک شعر سنا کے تربیت فرمائی تھی، جوانی آدمی کی سرمایہ الزام ہوتی ہے، جوانی آدمی کی سرمایہ الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس میں بدنام ہوتی ہے۔ بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے، لیکن تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ بینک کے ذریعہ یا جاز کیش سے بیلنس ٹرانسفر کرنے اور ٹیکس کاٹتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ حالانکہ جنس ایک ہے۔ دیکھیے، پیسے دے کر زیادہ پیسے لینا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ پیسے دے کر، پیسے دیے ہیں 100 روپیہ اور لیا ہے 120، شرعی طور پر یہ ناجائز۔ اس میں اختلاف بہت بڑا ہے کہ یہاں پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مفتی اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے فتاویٰ موجود ہیں، مگر اس کے بعد والے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ روپیہ یہ کاغذ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا سونا ہے، گویا کہ یہاں پر یہ سمن عرفی بن گیا ہے۔ اب جو ان کا تبادلہ کیا جائے گا، کمی بیشی کی جائے گی تو وہ سود ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیے، اگر ایک آدمی اپنا سرمایہ ٹرانسفر کرتا ہے، وہ جو ٹرانسفر کر رہا ہے، یہاں سے میں نے کسی کو بھیجا 5000 روپیہ، وہ لیتے ہیں 5100 روپیہ، جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
وہ پیسوں کے بدلہ میں نہیں لے رہے، وہ اپنی سروسز کے پیسے لے رہے ہیں، جو انہوں نے سروسز اپنی پیش کی ہیں وہ اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے، بات اور کھل جاتی ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، ایک آدمی سے کہتے ہیں جناب 5000 کا ہمیں ہار بنا دیجیے، وہ کہتا ہے کڑکنے نوٹ جو ہیں وہ 5000 کا، جو 5000 مجھے دے دیجیے۔ وہ جو بہترین قسم کے نوٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں دیتا ہوں آپ کو، چلو 1000 پر بات کر لیتے ہیں، مجھے جی 1000 روپے دے دیجیے، اور جی میں دوں گا آپ کو 1100 کے۔ بھئی یہ ناجائز ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب وہ ہیلا یوں کرتے ہیں، کسی مفتی نے یہ کہہ دیا ہوگا، وہ اب 1000 کے ساتھ ایک پینسل رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ 1000 ہے، 1000 کے بدلہ میں پینسل آپ کو دیں گے ہم 100 کے بدلہ میں۔ مگر یہ بھی ناجائز ہے، یہ صفقہ در صفقہ ہے، ایک بے کے اندر دوسری بے ہے کہ بھئی آپ کو 1000 روپیہ نیا اس وقت دیں گے جب آپ پینسل بھی خریدیں گے۔ یوٹیلٹی سٹور پر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب آپ ہمیں چینی دے دیجئے، چینی کی شارٹیج ہے، وہ کہتا ہے جناب چینی آپ کو اس وقت دیں گے جب 1 کلو آپ دال بھی لیں گے۔ بھئی یہ ناجائز ہے، یہ بے کے اندر بے ہو جاتی ہے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آج